أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47 سے 51۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ گزشتہ آیات میں ہر نیک اور بد عمل کی جزا اور سزا کا تذکرہ تھا۔ صاف سی بات ہے کہ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف کا ایک دن قائم ہو، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہر شخص کو نہ اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے اور نہ برے شخص کو اس کی برائی کی پوری سزا ہی ملتی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم برے کو اس کی برائی کی سزا دیتے ہیں، اس کا وبال اسی پہ پڑتا ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی شخص کو ہوگا۔ اب دنیا میں تو اس پہ عمل 100% ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ سارا کچھ
مکمل طور پہ ہوتا ہوا کسی بھی انسان کو نظر نہیں آتا، تو پھر لازمی تقاضا تو یہی ہے نا کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہو، ایک بڑی عدالت لگے، ایک جزا اور سزا کا دن اور وقت مقرر کیا جائے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن مجید میں بار بار قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ فرمایا، اب مشرکین کے پاس قیامت کے دن کے انکار کی کوئی سالڈ اور مضبوط اور ٹھوس دلیل تو ہے نہیں تھی۔ اب وہ قرآن مجید کی آیات پہ اعتراضات یوں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہہ کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے کہ اچھا آپ بتائیے، اگر قیامت کا دن واقعی سچا ہے، واقعی ایک جزا اور سزا کا دن ہے، یوم الدین ہے، تو پھر ہمیں اس کا سال، مہینہ، وقت بتا دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات واضح فرمائی کہ قیامت کا علم ہو یا پھر دیگر غیب کے اور پوشیدہ امور کے علم کی بات ہو، یاد رکھنا کہ یہ سب غیب کے علم اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ پاک کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ اس نے انسان کو قیامت کا وقت نہیں بتایا۔ ان حکمتوں پہ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ بات کر چکے۔ بہرحال اللہ پاک نے سب سے پہلے تو 3 غیب کی باتوں کا تذکرہ کیا کہ ان سب کا علم میرے ہی پاس ہے، قیامت کا قائم ہونا، اور اسی طرح جو کسی درخت کے اوپر پھل لگتا ہے وہ پھل پہلے اپنے غلافوں میں سے باہر نکلتا ہے، وہ ایک غلاف سا ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایک پھول سا بنتا ہے، پھر وہ پھل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو وہ جو سارا مرحلہ ہوتا ہے جس سے وہ پھل آہستہ آہستہ پھوٹ کر باہر نکلتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سارا پروسیس، وہ پھول سے پھل بننے کا، وہ شگوفوں اور غلافوں کے اندر سے پھل کے نکلنے کا، وہ سارا پروسیس صرف اور صرف اللہ کے پاس، وہ میں رب کے پاس ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی دنیا میں فیمیل ہے، مادہ ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے چاہے وہ دیگر مخلوقات میں سے ہے، کوئی بھی مادہ ایسی نہیں جو پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اور اس کے حمل کو جن پروسیسز اور مراحل سے گزارا جاتا ہے، مسلسل وہ جنین اور وہ بچہ کس حالت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ بچے کو جنتی ہے۔ تو یہ پریگننسی سے لے کر ڈیلیوری تک یہ سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سارے مراحل کی پوری تفصیل وہ بھی صرف اور صرف میرے پاس۔ ضمناً اللہ پاک نے یہاں یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ غلاف کے اندر سے پھل کا نکلنا، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، کس درخت کی کس ٹہنی کے کس پھل نے کس دن اور کس وقت نکلنا ہے، یہ بھی تو تمہارے علم میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح پریگننسی کا سارا ایگزیکٹ وقت اور اس کی ایک ایک تفصیل وہ بھی تمہارے علم میں نہیں ہوتی۔ موٹا موٹا تمہارے پاس علم ہوگا، سرسری اور سطحی، لیکن پورا ان ڈیٹیل جو علم اور نالج ہے وہ بھی تو تمہارے پاس نہیں ہوتا، وہ بھی تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو پھر کیا تم نے کبھی غلافوں سے پھل کے نکلنے کا انکار کیا؟ کیا تم نے کبھی کسی مادہ کے حاملہ ہونے یا بچہ جننے کا انکار اس وجہ سے کیا ہو کہ جی ہمیں اس کا صحیح ایگزیکٹ وقت معلوم نہیں ہے؟ دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں
جن کا تمہیں ایگزیکٹ وقت معلوم نہیں ہوتا، جیسے بارش ہے، اور بھی بڑی مثالیں۔ تو کیا جس چیز کا صحیح اور ایگزیکٹ ایکوریٹ ٹائم انسان کو معلوم نہ ہو تو کیا اس کام کا اور اس مظہر کا انکار کر دینا چاہیے؟ یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ تو اسی طرح تمہیں قیامت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس مضمون کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ الیہ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47۔ الیہ، اسی کی طرف۔ الیہ شروع میں آ گیا نا، جار مجرور، اس لیے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ الیہ، اس ہی کی طرف یا اسی کی طرف، یردو، لوٹایا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے پوچھے، دوسرا تیسرے سے پوچھے، تیسرا اپنے سے بڑے عالم سے پوچھے، یا کوئی انسان کسی فرشتے سے پوچھے، یا کوئی فرشتہ کسی انسان سے پوچھے۔ جتنے بھی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو بالآخر بات گھومتی 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 پھرتی اس نتیجے پر ہی پہنچے گی کہ یہ علم کسی کے پاس بھی نہیں، یہ علم صرف اللہ کے پاس۔ اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، یعنی اس کے علم کا سوال بالآخر اللہ پاک کے پاس ہی جاتا ہے، وہی اس کو جاننے والا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے تھے انسانی شکل میں، تو اس وقت بھی آپ سے قیامت کے متعلق جبریل امین نے پوچھا تھا کہ کب قیامت قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ کو بھی علم نہیں تو مجھے بھی علم نہیں۔ وما تخرج، اور نہ ہی نکلتے ہیں، من ثمرات، کسی قسم کے پھل، من اکمامہا، اکمام کمن کی جمع ہے، کمن، کم وہ غلاف یا وہ پردہ جس کے اندر سے پھل نکلتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور کسی قسم کے پھل نہیں نکلتے، من اکمامہا، اپنے غلافوں سے، وما تحمل، اور نہ ہی حاملہ ہوتی ہے، پیگنٹ ہوتی ہے، من انثا، کوئی مؤنث، کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ ہی وضع حمل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، الا مگر بعلمہ، اس اللہ کے علم کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہی ہوتا ہے، کسی انسان کو بھی ان تمام امور کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کام کا انکار ہی کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ تھا پہلا مضمون۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک نے ساتھ ہی قیامت کے دن پیش آنے والا ایک مشہور واقعہ اور ایک مشہور بات اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ قیامت کے دن، آج یہ جو دنیا میں قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دنیا میں یہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا نا لاؤ وہ اللہ کے شریک کہاں ہیں، تو یہ صاف ہی انکار کر دیں گے۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے، ہم تجھے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آج قیامت کے دن آج کوئی بھی شرک کی شہادت دینے والا نہیں ہے، آج کوئی بھی شرک کو درست کہنے والا نہیں ہے، آج کوئی بھی شرک کا علم بردار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو وہ معبود بنا کے دنیا میں پوجتے تھے نا، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں، اور پھر انہیں پتہ چلے گا
جب ان کے جھوٹے معبود بھی غائب ہو جائیں گے اور جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ انہیں نظر آ رہی ہوگی، اپنا انجام ان کو نظر آ رہا ہوگا، تو پھر انہیں یقین ہو جائے گا آج ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، آج یہاں سے فرار ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یونادی وہ پکارے گا ہم انہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، یعنی جو تمہارے خیال میں میرے شریک تھے، پارٹنر تھے، حصے دار تھے، کہاں ہیں آج؟ اللہ انہیں پکارے گا، یعنی اللہ انہیں آواز دے گا۔ قالو، وہ کہیں گے آذنا، ہم نے صاف بتا دیا، ہم نے صاف اعلان کر دیا۔ کہا تجھے، ہم نے تجھے صاف اعلان کر کے بتا دیا، ہم نے تجھے صاف صاف واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، بتا دیا۔ ما منا، کوئی نہیں ہم میں سے، من شہیدن، شہادت دینے والا، یعنی شرک کی شہادت دینے والا۔ آج یا اللہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ہاں میں شرک کرتا ہوں، ہاں میں فلاں کو پکارتا تھا۔ وَظَلَّ، اور وہ غائب ہو جائیں گے۔ کون؟ وہ معبود جنہیں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا تھا۔ وَظَلَّ، اور بھٹک جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، انہم، ان سے، ما، جنہیں، کانو، تھے وہ، یدعون، پکارا کرتے، جنہیں یہ پکارا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں۔ وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیں گے، ظن کا لفظ گمان کے معنی میں، لیکن یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں یہ یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان پر ہر حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی، ایکسپوز ہو جائے گی۔ وَظَنُّوا، اور وہ یقین کر لیں گے اور وہ سمجھ لیں گے، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من محیص، کوئی بھاگنے کی جگہ، ان کے لیے، دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، یا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں کہ بھاگ کے فلاں جگہ چلے جائیں۔ اس کے بعد تیسرا مضمون آیات زیر تفسیر میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کفر و شرک اور قیامت کے انکار کی وجہ سے انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت پر ظاہر ہونے والا ایک برا اثر اور ایک برا نتیجہ، اور وہ کیا ہے کہ انسان میں مایوسی آ جاتی ہے، نا امیدی آ جاتی ہے۔ جو شخص قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے نا، ویسے تو فطری طور پر انسان کمزور ہے، مایوسی کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اس فطری کمزوری پر اور بھی کئی فطری طور پہ انسان میں کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں، خلق الانسان ضعیفا، لیکن ان فطری کمزوریوں پر انسان اپنے آخرت پر، رسالت پر، اللہ پر، جنت پر، جہنم پر ایمان کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے اور نماز اور عبادت کی وجہ سے کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے سورۃ المعارج میں فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان مجموعی طور پہ اوورال تھوڑا دلا پیدا کیا گیا، چھوٹے دل والا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے بڑا گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے بلائی ملتی ہے تو پھر اس بلائی کو اپنے پاس روکنے والا، کنجوسی کرنے والا بن جاتا ہے، پھر کسی اور کو وہ خیر دیتا ہی نہیں۔ آگے ساتھ ہی فرما دیا، الا المصلین، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ معلوم ہوا کہ یہ نماز اور یہ عقیدہ آخرت، قرآن سے محبت، یہ ساری چیزیں انسان کی ان فطری کمزوریوں پہ کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لا یسأم الانسان، نہیں اکتاتا، لا یسأم، نہیں اکتاتا، الانسان، انسان، من سے، دعاء الخیر، خیر مانگنے سے۔ خیر اس میں دنیا کی ہر بلائی مراد ہے، اس جیسے مال ہے، مال کو بھی خیر کہتے ہیں،
ترقی، عزت، سٹیٹس، پیسہ، اولاد، یہ ساری چیزیں. لا یسأم الانسان، نہیں اکتاتا انسان من دعاء الخیر، بلائی کی دعا کرنے سے، بلائی مانگنے سے وہ مانگتا رہتا ہے. وَإِن مَسَّهُ، اور اگر آ پہنچے ہو اسے، اس انسان کو، الشر، برائی، اور اگر اسے برائی آ پہنچے، بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، کوئی اور تکلیف آ گئی، تو یعوسن، بہت مایوس ہو جاتا ہے. یعوسن میں مبالغہ ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے بہت مایوس ہو جاتا ہے. اور مزید تاکید کے لیے اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ قنوط، نہایت نا امید ہو جاتا ہے. کوئی برا وقت آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، تنگ دستی آ گئی، بیماری آ گئی، تو یہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، بڑا ہی نا امید ہو جاتا ہے. یہ ہے ایمان اور یقین کی دولت سے خالی ہونے کا نقصان. بڑی جلدی مایوس، بہت جلدی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے. جبکہ مومن ایسے حالات میں اپنے آپ پہ کافی حد تک قابو پا لیتا ہے. جیسے اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو مشکلات میں. آگے دوسرا رخ، دوسری طرف اسی انسان کی طبیعت کے اندر ایک اور دیکھیے انتہا، دوسری انتہا احسان فراموشی، کہ اگر کبھی مصیبت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر دوبارہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں، حالات اچھے کر دیں، نعمتیں ان کی فراوانیاں آ جائیں، تو یہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اب بھی یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے. یہ ساتھ ہی فوراً بھول جاتا ہے، کہتا ہے یہ میری محنت کی وجہ سے ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میری صلاحیت ہے، اور اس طرح کی دیگر باتیں کرتا ہے. والا ان، اور یقیناً اگر اذقنا، ہم چکھائیں، ہو اسے رحمتن، رحمتن کسی رحمت کا مزہ، منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی ہو. اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، اور ایسا ہو جاتا ہے نا، حالات پلٹ جاتے ہیں. لَيَقُولَنَّ، دو تاکیدیں، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون ثقیلہ. لَيَقُولَنَّ، تو ضرور ہی کہے گا، ہَذَا لِی، تین باتیں کہے گا کفریہ. ہَذَا لِی، یہ میرا ہی ہے، یہ میرا حق ہے. دوسری بات، والا ان، اور البتہ اگر، رجعت، میں لوٹایا گیا، ضرور اگر میں ضرور ہی لوٹایا گیا، مجھے لے جایا گیا، الی ربی، میرے رب کے پاس. یعنی ویسے تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، رب سے ملاقات ہوگی، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو ہی گیا نا کہ مجھے میرے رب کے پاس پیش کر دیا گیا زندہ کر کے قیامت کے دن، ان لی، تو یقیناً میرے لیے ہے یا ہوگی، عندہ، اس کے پاس، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، للحسنی، ضرور بلائی، لام زبر لا، ضرور، الحسنی، بلائی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی. مجھے نہیں لگتا، اگر قائم ہو بھی گئی نا، جیسے دنیا میں اللہ نے مجھے یہ نوکر چاکر، مال دولت، سٹیٹس، چودراہٹ، بینک بیلنس، سارا کچھ دیا نا، قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا میرے ساتھ. وہ دنیا کے مال و دولت کو آخرت کی کامیابی کی دلیل سمجھے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ننبئن، فا تو یا پس، لننبئن، یقیناً ہم ضرور بتائیں گے، متنبع کریں گے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بازر بھی کے متعلق،
मा आमिलू, जो उन्होंने अमल किया। बस हम यकीनन उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया जरूर बताएंगे जो कुछ उन्होंने किया। काफरों को हम उनके अमाल से जरूर आगाह करेंगे क़यामत के दिन। वाला नुज़ीक़न्नहुम, क़यामत जरूर कायम होगी और हम इन्हें इनकी सारी करतूतें दुनिया की जिंदगी में की गई इन्हें जरूर बताएंगे। वाला नुज़ीक़न्ना, और बिला शुबा यकीनन हम जरूर चखाएंगे हम इन्हें मिन अज़ाबिन गलीज, एक सख्त अजाब, गलीज गाढ़ा सख्त, और यकीनन हम इन्हें एक सख्त अजाब में से जरूर चखाएं। मिन की वजह से, में से तबईज के लिए, अल्लाह ताला का सारा अजाब तो कोई चख ही नहीं सकता ना, कुछ चखाएंगे, वो कुछ भी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आखिरी आयत अल्लाह पाक ने, अल्लाह अकबर, पिछली आयत नंबर 50 में काफिर इंसान का कौल बयान किया था कि वो यूं कहता है, और अब अगली आयत में और आखिरी आयत में यह बताया कि उसकी हालत ये होती है, यानी उसका अमलन ये हाल होता है। व इज़ा अनअमना, और जब हम इनाम करते हैं, अलल इंसानी, इंसान पर मुराद है कि ओवरऑल हर इंसान नहीं, अक्सरियत का यह हाल है। व इज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इंसान पे इनाम करते हैं, अरज़ा, वो मुंह मोड़ लेता है। माल आया, मुंह मोड़ लिए, औलाद मिली, शादी हुई, गाड़ी मिली, फैक्ट्रियां मिली, मुंह मोड़ लेता है। और अक्सर लोग, ये हमारा तजर्बा भी है कि जितना माल ज्यादा, जितनी इज्जत ज्यादा, जितना स्टेटस ज्यादा, जितना इक्तदार ज्यादा, उतना ही ज्यादा दीन से दूर, अल्लाह से दूर। और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं, अरज़ा, वो मुंह मोड़ लेता है, इराज करता है। वनआ, और पीछे हटा लेता है और दूर कर लेता है। नआ, दूर कर लेता है। बिजानिबिही, अपना पहलू, और अपना पहलू, अपनी साइड अल्लाह से दूर कर लेता है, यानी यूं समझ लें कि पहलू घुमा लेता है। व इज़ा मस्सहू, और जब पहुंचती है इसे अश्शर्रु, मुसीबत, फज़ू, फा तो ज़ू वाला है, दुआ इन, दुआ, अरीज, चौड़ी, और आधा लंबी चौड़ी। जब हम इस पे कोई इनाम करते हैं तो ये हमसे दूर हो जाता है, और जब हम इसको मुसीबतों, तंग दस्तियों, बीमारियों में इसको मुब्तला कर देते हैं तो फिर ये आ जाता है हमारी तरफ, फिर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं करता है, लिल्ले लेता है, इल्तिजाएं करता है, अल्लाह एक दफा बचा ले। जब इसको नवाज देते हैं साथ ही भाग जाता। ये भी नाशुक्रे इंसान की एक बुरी खसलत है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।